سر ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ہمارے، خاص طور سے پنجاب میں بھی، اور یہ بیماری اب جموں کشمیر میں بھی بہت عام ہو گئی ہے، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، میرا جموں کشمیر سے ہے، وہ ہے نشہ سر. اور یہ جو ہماری نئی پیڑھی ہے یہ بہت بری طرح اس میں ملوث ہے. میں نے بے شمار آپ کے ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں آپ اس طرح کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ کیسے بچا جائے، اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے. کیا جمعے کے خطبے میں، جہاں تک پہلے تو جمعے کے خطبے کی میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ جو ہے وہ بنایا اسی لیے گیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ جب مسجد میں آئے تو اکٹھے ہو کے اپنا دکھ درد بانٹ لیں. ٹھیک سر. پہلی بات دو چیزیں سمجھنے کی ہیں دین کے اندر جو مقصد ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اچھا، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں، تیاریاں کرنی تو اچھی بات ہے لیکن تیاریاں مقصد نہیں ہیں. میں اور آپ یہاں دفتر میں بیٹھے ہیں تو یہ کرسیاں مقصد نہیں ہیں، یہ سجاوٹ مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک تیاری ہے کہ مہمان آئے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک سر. مقصد تو ہماری گفتگو ہے. ٹھیک سر. تو جو فروعی مسائل ہیں، وضو کرنا، قبلے کی طرف منہ کر لینا، امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا، کارپیٹ بچھانا، اچھی مسجدوں میں ہیٹنگ ہو یا اے سی لگے ہوئے ہوں، یہ مقصد نہیں. یہ ان تیاریوں کا ضروری حصہ ہے جو پروٹوکول. ٹھیک سر. تو مقصد کیا ہے؟ تو مقصد نماز پڑھنا ہے. تو پتہ لگا نماز پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے. قرآن پاک نے کہا کہ اصل مقصد نماز ہم اس لیے پڑھوا رہے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں. تو پتہ یہ لگا کہ اصل مقصد تو اس لیے نماز پڑھانا ہے ان کو تاکہ اچھے بن جائیں. جمعہ بھی اسی لیے تاکہ ہم اکٹھے ہوں، دکھ درد بانٹ لیں. دو خطبے جو ہیں وہ اس لیے کہ پہلے خطبے پہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کرنٹ افیئرز کے اوپر گفتگو. ٹھیک. کرنٹ افیئرز کیا ہیں جی؟ کرنٹ افیئرز یہ تو نہیں ہے کہ نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کرنٹ افیئرز یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کون سی دعا یاد ہے کون سی نہیں ہے. کرنٹ افیئرز تو یہ ہیں کہ آپ کی باہر کیا حالت ہے، آپ کی گھر میں کیا حالت ہے، آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کی استھتی ہے وہ مینٹین ہے کہ نہیں، آپ کے اندر جو بھائی چارہ ہے وہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا، آپ کے غریبوں کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دشمن آپ کے خلاف جو سازش کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا لائے عمل تیار کیا، آپ نے کوئی ترقی کی بات کی، آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا، وہ کہاں تک پہنچا. کرنٹ افیئر سے تو اسی کو کہتے ہیں. اب جیسے رات 31 دسمبر تھی تو بہت سارے لوگ ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، ان کا وہ عمل ہوگا، لیکن خوشی تو وہ قومیں مناتی جنہوں نے کچھ اچیومنٹ کیا ہو. ٹھیک. ہم یہ انکار نہیں کرتے، اسلام نے خوشی منانے سے انکار نہیں کیا. تو خوشی تو آپ اس وقت ہوں گے نا جب آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو کہ جی بہت بڑا تیر مار لیا. ٹھیک سر. کیا کر لیا آپ نے؟ اگر آپ نے کوئی بڑا کام کیا اس سال تو آپ خوشی منائیے کہ ہاں یہ سال ہم نے بڑی اچھی طریقے سے گزارا ہے، ہم نے اتنی بلڈنگیں کھڑی کر دی، اسکول بنا دیے، کالج بنا دیے، اپنے بچے افسر بنا دیے، یا کوئی بزنس ڈیولپ کر دیا، یا کوئی ادارے بنا دیے. اگر کچھ کیا ہے تو خوشی منائیے نا. ٹھیک. اور خوشی بھی اس دائرے میں جو شریعت کا دائرہ ہو، جس میں ناچ گانا نہ ہو، بدماشی نہ ہو، عیاشی نہ ہو. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے دو خطبے، پہلا خطبہ کرنٹ افیئرز کے لیے، دوسرے خطبے میں نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات، زکوٰۃ کی بات، دینیات کی بات. ٹھیک. تو جمعہ جو ہے وہ اسی لیے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ نشے کے بارے میں علماء کیا کریں. دیکھیے علماء کا کام ہے کہ وہ جس حد تک اللہ نے ان کو طاقت دی ہے وہ اپنے ممبر کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کریں، لیکن اس میں علماء کے ساتھ ساتھ لیڈران بڑے قصوروار ہیں. ٹھیک سر. لیڈر کو ہم نے ووٹ کیوں ڈالی؟ ایک اچھی مینجمنٹ کے لیے، کہ ہم نے اس لیے ان کو ووٹ دی کہ آپ ایک اچھی سرکار ہمیں دیں گے. ٹھیک. تو اگر پتا ہو کسی کو کہ نشہ کہاں بک رہا تو میں سمجھتا ہوں تھانے والوں سے اچھا کون جانتا ہوگا. صحیح. تو پھر یہ ان کا کام تھا اچھی مینجمنٹ دینا. اچھا، اب یہ لیڈر اس لیے قصوروار ہے. میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے وہاں ایک عالم سے میری بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی. میں انہوں پنجابی جو پوچھا، میں کہا کوئی ترنا نہیں لگتا توڈے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان امپلائمنٹ ہوگی تو ہوگا. ٹھیک. اگر بے روزگار لوگ ہوں گے تبھی تو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہوگی. ہمارے لیڈران نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پچھلے 75-76 سالوں میں اپنے پریواروں کو تو ڈیولپ کیا ہے، ملک کو نہیں ڈیولپ کیا. ٹھیک. بے روزگاری جو ہے، آپ نے سنا ہوگا اسلام میں حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو.
ٹھیک سنا جی پوری بات نہیں لیکن سنی. حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو, اور اگر کوئی روٹی کے لیے چوری کر رہا ہے تو پھر اس علاقے کے جو افسران ہیں ان کا ہاتھ کاٹ دو, پھر چور کا نہ کاٹو. ٹھیک یہ ہے پوری بات. مطلب جن کو ذمہ داری دی گئی, میرا کوئی متاحد چوری کر رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے, اس کا مطلب میں قصوروار ہوں نا. مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے جن کا حاکم بنایا گیا ان کی کیا ضرورت ہے. بالکل سر. تو اس میں کہیں نہ کہیں حکومتوں کو یہ کرنا ہوگا کہ نشے کو روکنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو روزگار دینا ہے. جی اگر آپ ان کو اچھا روزگار دیں گے, کام دیں گے, اور ان کی اچھی تربیت ہوگی, وہ اپنے مذہب کے مطابق تعلیم حاصل کریں گے, اپنے مذہب کے اوپر پختہ رہیں گے, تب یہ نشہ رک سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ صرف ڈنڈے کے زور سے روکنا ہے تو ڈنڈے کی زور سے تو دنیا کی کوئی طاقت آج تک کسی کو نہیں روک سکی. ٹھیک دنیا میں جو بھی سسٹم چلتے ہیں وہ محبت سے چلتے ہیں. طاقت سے تو پہرا دیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی پہرے میں کوئی نقصان خامی ہوتی ہے تو اگلا آنکھ جا کے بھاگ جاتا ہے, چوری کر لیتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشیات میں جس طرح پنجاب میں گاؤں دیہات تک نشہ پہنچے, وہ تبھی پہنچا کہ کہیں نہ کہیں ہماری حکمران جو ہیں لوگوں کو نوکری دینے میں, کاروبار دینے میں ناکام رہے. اور نوکری اور کاروبار کے معاملے میں بھی اسلام نے یہ کہا کہ زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ کریں کہ وہ خود کفیل بنیں, جس کو اسمال اسکیل انڈسٹری کہتے ہیں. پوری دنیا میں چائنا کیوں کامیاب ہے جی؟ چائنا نے سب کو نوکری دی. آپ کبھی پڑھیے چائنا کی معیشت کے بارے میں؟ دنیا کا آج کوئی ایسا ملک بتائیے جہاں چائنا کی بنی ہوئی چیز نہ ہو. میں اور آپ بیٹھے ہیں, اگر ہم اپنی چیزوں میں سے گننے لگیں گے تو یہ مائک, موبائل, یہ کیمرہ, یہ کرسیاں, یہ ان میں 50 چیزیں, یہ بجلی کے بٹن, یہ پنکھے, بہت ساری چیزیں چائنا کے نکلے. کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو نوکری نہیں دی, انہوں نے اسمال اسکیل انڈسٹری کو ڈیولپ کیا. آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں, کیا بنا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہم تو ربڑ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بناؤ. ہم تو کاغذ بنا سکتے ہیں, بناؤ. پین بنا سکتے ہیں, بناؤ. ہم نے اسمال اسکیل انڈسٹری کو ڈیولپ ہی نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ سارے خالی گھوم رہے ہیں. جو خالی گھوم رہے ہیں نوجوان, وہ نشہ کر رہے ہیں, یا گھروں سے بھاگ رہے ہیں, یا کسی کی چین چھین رہے ہیں, یا کسی کا ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کے اندر لوگوں کو روزگار بھی ہو, کاروبار بھی ہو, تاکہ وہ اس سے ہٹ سکے.